بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 دن سے میڈیا پر ایک خبر بڑی ہی تیزی کے ساتھ پھیلی اور مختلف ٹی وی چینلز اس واقعات کے حقائق کے بارے میں ویڈیوز لے کر عوام کے سامنے آیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ لاہور میں ایک ڈیلیوری بوائے کا قتل کر دیا گیا، اور اس کا قتل اس طرح ہوا کہ وہ 6-7 ماہ پہلے کسی گھر میں کسی آرڈر کی ڈیلیوری کے لیے گیا، اور اس کا آرڈر بک کروانے والی ایک خاتون تھی۔ اب وہاں سے اس خاتون کا نمبر اس لڑکے کے پاس آ گیا۔ اب اس بات کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں پہل کس نے کی، اس عورت نے یا پھر اس لڑکے نے۔ اور 6-7 ماہ سے ان کا یہ معاملہ چلتا رہا، ایک ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ تھا۔ چونکہ جو عورت تھی وہ بھی شادی شدہ تھی، صرف شادی شدہ نہیں بلکہ 3 بچوں کی ماں تھی، اور لڑکا جو کہ ریسنٹلی جس کا نکاح ہوا اور اس کے گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کی آپ اسے کہیں گے کہ وہ باہر بھی ایک چکر چلا رہا تھا۔ حالانکہ وہ نکاح کے بندھن میں بن چکا تھا، وہ چاہتا تو وہ اپنی مسز سے بھی فون پہ بات کر سکتا تھا، لیکن آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ ایک شادی شدہ عورت جو کہ 3 بچوں کی ماں تھی اس کے ساتھ چکر چلا رہا تھا؟ اور اس شادی شدہ عورت کو بھی ایسی کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک ایسے نوجوان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی؟ نہ صرف کانٹیکٹ میں تھی بلکہ باہر پراپرلی دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی کر رہے تھے اور ہوٹلنگ وغیرہ بھی کر رہے تھے۔ اب ہوا ایسے کہ 6-7 ماہ یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق کبھی چھپے نہیں رہتے، تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان اس طرح کے معاملات کو جو وہ گناہ کے کر رہا ہے جتنا مرضی بھی چھپا لے، ایک نہ ایک دن اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے، اور جب انسان جو ہے وہ حد سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہم سامنے لے ہی آتے ہیں۔ 6-7 ماہ بعد اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس کے گھر بھی جاتا رہا وقتاً فوقتاً، اور وہ عورت اسے اپنے گھر بلاتی رہی، اور یہ چند دن پہلے جب وہ اس کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، جب اس کے خاوند، وہ سمجھتی ہے کہ اب اس کے خاوند کو اس کے افیئر کا علم ہو چکا ہے، تو وہ فوراً ہی اپنا پینترا بدل لیتی ہے اور سب کچھ اس لڑکے پر ڈال دیتی ہے، صرف خود کو بچانے کے لیے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ زبردستی یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور زبردستی اس دن گھر غصہ آیا اور اس نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اب اس بات کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن جو ویڈیوز اور جو بیانات سامنے آئے ان کے مطابق پھر اس مرد نے، اب اس عورت کے بقول کہ اس کا جو شوہر ہے اسے اس پر مکمل بھروسہ ہے، اور شوہر بھی کہہ رہا ہے کہ اسے اپنی بیوی پر مکمل اعتماد ہے، اور وہ لڑکا، وہ جو ڈیلیوری بوائے رئیس نامی لڑکا تھا، وہی اس کی بیوی کو ٹریپ کر رہا تھا، اس کو پریشان کر رہا تھا، تو اس نے غیرت میں آ کر اس کا قتل کر ڈالا۔ اب ایسا ہے کہ جانے والا تو اللہ کے پاس چلا گیا، اور جو اس نے کیا وہ اس نے بھگت لیا، اور جو اس نے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور وہ اس کا آگے بھی بدلہ جزا یا سزا کی صورت میں آگے بھی پائے گا، اور جو اس نے دنیا میں کیا یا نہیں کیا وہ اس نے بھگت لیا۔ اور اسی طرح اس عورت کا بھی معاملہ ہے۔ اب عورت اپنے حق میں سچائیاں پیش کر رہی ہے، اور اب چونکہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اب سارا الزام اس پہ دھر رہی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی اس معاملے میں انوالو تھے، اور اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں
سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ عورت کا جو اس کی جو چال ہے، عورت کا جو فریب ہے وہ بہت بھاری ہے، اور یہ بات بالکل ایسے ہی نظر آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جیسا کہ وہ عورت اپنی ہر بات سے مکر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں ملوث نہیں ہے، اور اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ اس کی طرف سے زبردستی کیا گیا۔ لیکن اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک عورت خود تک کسی کو رسائی نہیں دیتی تو کسی کی بھی اتنی جرت نہیں کہ وہ اس عورت کے ساتھ ہم کلام بھی ہو، اس کی طرف دیکھے بھی۔ اور دوسری بات جہاں تک اس لڑکے کی ہے، وہ ڈیفینیٹلی ایک مرد تھا، اور مرد کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر دوسری عورت، ہر دوسری لڑکی اچھی لگتی ہے، چاہے وہ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو۔ لیکن آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیفرنٹ سوشل ویب سائٹس ہیں، ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں ایسے، جہاں پر آپ ایزیلی ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد اور عورت کے اندر نیچرلی ایک اٹریکشن رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لمٹس مقرر کر دیں، ہمارے لیے کچھ رولز مقرر کر کے ہمیں ان کے متعلق سب کچھ بتا دیا کہ آپ نے کس طرح رہنا ہے، کیسے اپنی سوشل اپنی جو ریلیشنز ہیں قائم کرنے ہیں، ان کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی ان سے ہٹ کر چلتا ہے، ان سے ہٹ کر اگر ان کو وائولیٹ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اس کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق ہی آئیں گے۔ جیسے کہ کہتے ہیں آپ جو بوئیں گے آپ وہی کاٹیں گے، اور اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہم پھر جیسے کام کریں گے اس کام کا ویسا ہی نتیجہ ہوگا۔ اب اگر اس طرح وہ عورت دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اب وہ چاہے اپنی صفائی میں جتنی بھی مرضی جو ہے وہ دلائل دے لے، جتنے مرضی آرگیومنٹس لے آئے، اب وہ دنیا کے سامنے صاف یا سچا نہیں بن سکتی، چونکہ وہ بھی اس کام میں برابر کی شریک ہے۔ لیکن باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے کمنٹس کر رہے ہیں، بہت سے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کسی بھی معاملے کو کسی بھی معاملے کے بارے میں یا کسی بھی شخص کے خلاف یا اس کے حق میں اس وقت بات بالکل نہ کریں کہ جب تک ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے آیا کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کا کتنا کردار ہے کس کا کتنا کردار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ الحجرات میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے مت پہنچاؤ، جب تک تم اس بات کی تحقیق نہ کر لو آیا کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اسے آگے مت پھیلاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بڑا ہی عجیب سا کلچر ہے کہ ہم فوراً سے ایک حقیقت کو، ظاہریت کو دیکھ کر بہت سی آراء قائم کر لیتے ہیں، اور ہم بہت سی باتیں بنا لیتے ہیں، اور اس میں بہت سی جو ایڈیشن ہے وہ اپنی طرف سے بھی کر لیتے ہیں، جبکہ یہ شریعت کی نگاہ میں بھی ایک بہت ہی برا فعل ہے، اور اس کے نتائج بھی برے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بھی کمنٹ کرتے ہوئے، کوئی بھی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے۔ پہلے دونوں طرف کے معاملات کو اچھی طرح دیکھ لیں، پرکھ لیں، پھر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کریں۔ اور سیکنڈلی آج کل کی جو بہت ہی جو ایک برا کام ہے وہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس ہیں۔ یہ ایک قسم کا بہت ہی ٹرینڈ ہے۔ آپ اپنے جو ہیں جو میرڈ ہیں، فیمیلز ہیں جو میرڈ ہے، جو لڑکیاں ہیں یا جو مائیں ہیں، وہ ڈفرینٹ یہ جو موسٹلی یہ جو یوز ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، یہ جو فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اس طرح کی جو اور ڈفرینٹ واٹس ایپ وغیرہ ہیں، ان پہ بہت سی فرینڈس بنانے کا بڑا ٹرینڈ ہے، وداؤٹ آپ ایک دوسرے کو جانے پہچانے۔ آپ وہیں پہ جسٹ جو پروفائل میں کسی نے اپنی انفو پرسنل ڈالی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اسی کے مطابق آپ کسی کو اپنا فرینڈ بنا لیتے ہیں، اس سے آپ شیئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہوا ہے کہ یہ دنیا فریب کا، فتنے کا، دھوکے کا سامان ہے، تو پھر ہم کیسے کسی پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں؟ جبکہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج اپنے آپ کے اپنے نہیں ہیں، اور آج کب کون بدل جائے یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو پھر آپ کسی دوسرے پرسن پہ، جس کے بارے میں آپ کو سرے سے کوئی علم ہی نہیں، محض آپ اس کی ایک سو کالڈ پروفائل کے ذریعے آپ اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں؟ یہ آپ کی حماقت، آپ کی نادانی نہیں، بلکہ یہ آپ کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کو ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے بہت کچھ سوچنا چاہیے، اور بہت کچھ سوچ سمجھ کے دوسرا قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ جو واقعہ، یہ جو انسیڈنٹ، جسے ڈیٹیل سے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بہت سے میڈیا چینلز والوں نے بہت بار ان کے ڈیفرینٹ جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کے بیانات وغیرہ لیے گئے، ان کی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں، اور یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑی جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو دنیا کے سامنے منظر عام پہ آ جاتا ہے کہ کس نے کیا، کیسے کیا، کہاں ہوا، کیا نہیں ہوا، یہ ساری ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہیں، سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس کے بعد سزا نہیں ملتی، جس کی وجہ سے جو اس طرح کے ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں کوئی کچھ کہے گا ہی نہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، تو وہ اور بھی جو ہے وہ نڈر ہو جاتے ہیں، اور بڑے پھر اعلیٰ ظرفی سے وہ ایسے کام سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بڑا بہت ہی ہوا تو کیا ہوگا، بس دنیا کو پتہ چل جائے گا، ہم دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ اور ایسے انسانوں کو تو آلریڈی اپنی عزت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، تو انہیں اس چیز سے بھی کوئی شرمندگی یا ندامت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح لوگوں کے سامنے آئیں گے، اس طرح ان کی تذلیل ہوگی، کیونکہ وہ آلریڈی ان کے مائنڈ میں ایک قسم کی ذلت موجود ہوتی ہے، اور جس کو اپنی عزت کا پاس نہیں ہوتا اسے کسی کی عزت کا پاس کیا ہوگا۔ اس لیے اس واقعے میں ایک بہت ہی بڑا میسیج ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں، چاہے آج وہ لڑکا ہے، چاہے آج لڑکی ہے، چاہے وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے۔ آج ایک ایسا وقت ہے، آپ کسی پہ بھی